السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جزم کے متعلق۔ ٹھیک ہے، اس دال نما مڑی ہوئی شکل کو جزم کہتے ہیں۔ جیسا کہ دال کی شکل ہوتی ہے، اس طرح کی علامت اگر قرآن پاک میں کسی بھی حرف کے اوپر موجود ہو تو یہ جزم کہلاتی ہے۔ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، یعنی یہ آپ کو حرف کے نیچے نہیں ملے گی، ہمیشہ یہ جزم کی علامت حرف کے اوپر ہی موجود ہوگی، تو اس علامت کو جزم کہا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جزم کو سکون بھی کہتے ہیں، یعنی اس علامت کو جو دال کی طرح ہے جزم بھی کہا جاتا ہے اور جزم کے علاوہ اسے سکون بھی کہتے ہیں۔ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے وہ حرف ساکن یا مجزوم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ علامت جو ہے یہ جزم یا سکون کہلائے گی، اور وہ حرف جو ہوگا جس حرف پر یہ موجود ہوگی وہ ساکن یا مجزوم کہلائے گا۔ جیسا کہ یہ لیسن ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک علامت ہے جو کہ تمام حروفوں کے اوپر موجود ہے، ایک دال نما، یہ جزم یا سکون ہے۔ اب جس حرف پر یہ موجود ہے، جتنے بھی یہ حروف لکھے ہوئے ہیں با تا تا جیم، یہ تمام حروف ساکن یا مجزوم کہلائیں گے، اس وجہ سے کہ ان پر جزم کی علامت موجود ہے۔ تو ایسے تمام حروف جن پر یہ علامت موجود ہو وہ ساکن یا پھر مجزوم کہلاتے ہیں، اور یہ علامت سکون یا جزم کہلاتی ہے۔ جزم کا کام ہوتا ہے ملانا، یعنی کہ ساکن حرف اکیلے خود تنہا نہیں پڑھا جاتا جب تک کہ یہ اپنے سے پہلے متحرک حرف کے ساتھ نہ مل جائے، یعنی یہ حرف اتنا کمزور ہوتا ہے یہ ساکن حرف کہ یہ خود اس کا کوئی ساؤنڈ اکیلے ہے ہی نہیں، یہ اپنے سے پچھلے حرف کا محتاج ہوتا ہے۔ تو ساکن حرف کو اپنے سے پہلے کوئی بھی حرف موجود ہو، متحرک حرف ہو، تو اس حرکت کے مطابق ملا کر پڑھتے ہیں، یعنی کہ اس حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ تو جزم کی علامت کسی بھی حرف پر ہوگی، کسی بھی حرف پر موجود ہوگی، تو اس کا مطلب پہلا کام جزم کا یہ ہوگا کہ اسے خود نہیں پڑھنا بلکہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ دوسری اس کی خاص بات یہ ہے کہ ساکن حرف کی آواز ہمیشہ اپنے مخرج میں رک جاتی ہے، یعنی کہ اس آواز کو آپ نے ہلانا نہیں ہوتا، کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں دینی ہوتی، کوئی جنبش اس کے اندر پیدا نہ ہو، بلکہ اس حرف کی آواز جو ساکن حالت میں ہو اسے بالکل روکنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر حمزہ ح زبر اح، آپ اح کر کے بالکل اس ساؤنڈ کو روکیں گے، نہ کہ اح اح کریں گے یا احا کریں گے، کسی قسم کی کوئی حرکت بھی نہیں لگے گی اور یہ ہلے گا بھی نہیں۔ تو ساکن حرف کو پہلی بات اس میں کیا ہے کہ اسے آپ نے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے پچھلے حرف کے ساتھ، اور دوسری اس کی اہم بات یہ ہے کہ یہ کہیں بھی قرآن پاک یا پھر قاعدے میں آ جائے تو ان کی آواز ان کے مخرج میں روکنی ہوتی ہے، اسے ہلانا نہیں ہوتا۔ لیکن حروف ہجا میں 5 حروف ایسے ہیں جن کی آواز ساکن ہونے کی حالت میں اپنے مخرج میں رکتی نہیں ہے بلکہ پلٹ کر واپس آتی ہے، اور وہ 5 حروف حروف قلقلہ کہلاتے ہیں۔ ان حروفوں کا مجموعہ ہے قطب جد، یعنی قوف، طا، با، جیم اور دال۔ یہ 5 حروف اگر اس طرح آ جائے کہ ان کے اوپر جزم کی علامت موجود ہو تو ان حروفوں کی آواز ان کے مخرج میں رکے گی نہیں بلکہ پلٹ کر واپس آئے گی۔ 5 حروف کے علاوہ جتنے بھی حروف حروف ہجا میں موجود ہیں ان سب کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہوگا، اور ان سب کو ادا کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ آواز جو ہے وہ مخرج میں ٹھہر جائے، صرف ان 5 حروفوں کے علاوہ۔ ان 5 حروفوں کی ادائیگی کا طریقہ ہوگا، مثال کے طور پر حمزہ با زبر اب، اسی طرح اب اب، کیونکہ یہ قوف قا با جین دال میں سے ہے، اب اب اب۔ مزید آگے ہے تا، اگر یہ حروف قلقلہ میں سے نہیں ہے تو اس کی آواز روکیں گے، جیسے ات
इत उत। अब ये ता के साउंड का ही तो आ जाता है जिसे हम पुर करके अदा करते हैं, हरूफ कलकला में से होता है, तो इसलिए वहां आवाज को हम हिलाते हैं, जैसा कि अ को। तो 5 हरूफ जो है उनकी आवाज बाकायदा हिलानी होगी वाज़ेह तौर पर करके, और इन 5 हरूफों के अलावा जितने भी हरूफ होंगे उनमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि उनकी आवाज मखरज में ठहर जाए। अमूमन हरूफ कलकला को पढ़ते वक्त जो है 3 तरह की गलतियां होती हैं। नंबर 1 कि हरकत का इजाफा हो जाता है, जैसे अब, इब, उब के बजाय पढ़ना अब, अब, इब, उबा या अब, इब, उबो। पेश की तरफ आवाज का माइल हो जाना या जेर की तरफ आवाज का माइल हो जाना या फिर जबर की तरफ आवाज का माइल हो जाना। तो कलकला करते हुए आवाज को सिर्फ मखरज में हिलाना है, ना कि इस पे किसी किस्म की कोई हरकत लगानी है। बाज दफा क्या मिस्टेक होती है, अकी या फिर अक़ु, इस टाइप की मिस्टेक्स अमूमन पाई जाती हैं। दूसरी गलती ये है कि मजबूती और जमाव इसमें ना हो, यानी अगर ये हरूफ कलकला ऐसी हालत में मौजूद हो कि इन पर जज़म की अलामत हो, तो इस सूरत में हरूफ कलकला में मजबूती और जमाव नहीं होगा। अगर ये जज़म की हालत में है, इसे नरमी के साथ कलकला करना होगा, नरमी के साथ मखरज में हरकत देनी हो, जुम्बिश करना होगा, एक हरकत सी देनी होगी, हिलाना होगा उसे, जैसे अब, इब, उब, अब, इब, उब। ये है सख्ती, मजबूती और जमाव। तो साकिन होने की हालत में हमने इसे अब नहीं पढ़ना होगा, बल्कि अब नरमी के साथ अदा करना होगा। तीसरी गलती अमूमन बा, जीम और दाल के साथ पाई जाती है कि इनमें हर्फ हा का इजाफा हो जाता है, जिसे तजवीद की इस्तिलाह में हम्स भी कहते हैं। जैसा कि हम ता को अदा करते वक्त हम्स लेकर आते हैं, अत, इत, उत। अत सिंपल नहीं पढ़ते बल्कि इसे हा के साथ अदा करते हैं, आखिर में हा साकिन की थोड़ी सी आवाज आती है, अत, इत, उत। तो अमूमन ये गलती बा, जीम और दाल में पाई जाती है, क्योंकि ये सिर्फ इन हरूफों में नहीं पाई जाती, इसलिए बा, जीम और दाल को अदा करते वक्त इस सिर्फ से बचाकर पढ़ना होगा, यानी इनमें हा का इजाफा नहीं होना चाहिए, जैसे अब, अज, अध। तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब, अज, अद, ये बगैर हा के साउंड के इसे पढ़ना होगा। इसके अलावा कलकला 3 तरह का होता है। नंबर 1 कलकला सुगरा, नंबर 2 कलकला कुबरा और नंबर 3 कलकला अकबर। कलकला सुगरा वो कलकला होता है जो कलमे के दरमियान में हो, साकिन हालत में मौजूद हो। यानी इन हरूफ कलकला के 5 हरूफ में से कोई भी हर्फ कलमे के दरमियान में हो और उसकी कैफियत क्या हो कि वो साकिन हो। तो कलमे के दरमियान में होने की वजह से ऐसा कलकला कलकला सुगरा कहलाता है। दूसरी किस्म कलकले की है कलकला कुबरा। यही हरूफ कलकला कौफ, कौ, बा, जीम और दाल कलमे के आखिर में मौजूद हों और साकिन हालत में हो, या अगर ये साकिन हालत में नहीं है और कलमे के आखिर में, लेकिन आप वक्फ करते वक्त इसे साकिन कर रहे हैं, मसलन इसके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़ेर दो पेश, इस टाइप की कोई भी हरकत मौजूद हो जिसे आप वक्फ की सूरत में ख़त्म कर रहे हो और हरूफ कलकला को आप साकिन कर रहे हो, तो ऐसी सूरत में कलकला होता है कलकला कुबरा। यानी कलकला सुगरा और कलकला कुबरा में जो फ़र्क हुआ वो इस चीज़ का हुआ कि कलकला सुगरा कलमे के दरमियान में होता है और कलकला कुबरा कलमे के आखिर में होता है। तीसरी किस्म है कलकला अकबर। इसका ताल्लुक जज़म के साथ नहीं है। हरूफ कलकला जब ऐसी हालत में हो कि इन पे जज़म हो, तो 2 तरह के ही ये कलकले बनते हैं, कलकला सुगरा और कलकला कुबरा। तीसरी किस्म है कलकला अकबर। इसका ताल्लुक है तशदीद के साथ, जो कि हम आगे लेसन में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। तो तशदीद कहते हैं
3 دندانوں والی شکل کو، جیسے ہم سین لکھتے ہیں اسی طرح کی ایک شیپ ہوتی ہے اور حروف کے اوپر اکثر قرآن پاک میں موجود ہوتی ہے، اسے تشدید کہا جاتا ہے۔ اگر یہ حروف قلقلہ ساکن ہونے کے بجائے مشدد حالت میں ہو، یعنی ان کے اوپر، ان حروفوں کے اوپر تشدید موجود ہو، تو ایسی صورت میں قلقلہ اکبر کہلاتا ہے، اور اس وقت قلقلے کو ہم نرمی کے ساتھ ادا نہیں کریں گے بلکہ مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے اقو اقو اب اج اد۔ تو یہ فرق آ جائے گا مشدد حروف میں اور ساکن حروف میں۔ ہلانا آپ کو اس صورت میں بھی ہے جب اس پہ جزم ہوگا، اور ہلانا آپ کو اس صورت میں بھی ہے جب ان پر تشدید موجود ہوگی، لیکن ان کی ادائیگی میں بہت فرق ہوگا۔ جب ان پہ جزم موجود ہوگا تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ اسے نرمی کے ساتھ ہلانا ہے، اور یہ جب مشدد حالت میں آ جائیں تو اس وقت اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ان کو سختی کے ساتھ قلقلہ کرنا ہوگا، مضبوطی جماؤ کے ساتھ ان حروف میں قلقلہ کرنا ہوگا، یعنی کہ انہیں ہلانا ہوگا۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں زبر زیر پیش، کہ اگر یہ کلمے کے آخر میں آ جائے تو ان کی حرکت ختم ہو جاتی ہے اور یہ ساکن ہو جاتا ہے، اور وہاں وقف بنتا ہے وقف بالاسکان۔ اس کے بعد ہم نے ایک لیسن میں پڑھا کہ 2 زبر اگر کلمے کے آخر میں ہو تو 2 زبر کی تنوین 1 الف سے بدل جاتی ہے اور وقف ہوتا ہے وقف بالابدال۔ اس کے بعد 2 زیر اور 2 پیش کے متعلق بھی ہم نے یہی پڑھا کہ ان کی حرکات ختم ہو جاتی ہیں، یہ ساکن ہو جاتے ہیں، اور وقف ہوتا ہے وقف بالاسکان۔ یعنی ابھی تک جو بھی آپ نے وقف کے متعلق پڑھا وہ سب کا سب وقف بالاسکان تھا، اور صرف ایک لیسن جو آپ کا تھا 2 زبر کی تنوین کا، وہاں وقف بالابدال تھا۔ تو آج ایک نیو وقف آپ پڑھیں گے جو کہ کہلاتا ہے وقف بالسکون۔ اسکان اور سکون میں فرق یہ ہے، اسکان میں آپ حرکت خود ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ حرف ساکن ہوتا ہے، اور وقف بالسکون میں آپ کو کوئی حرکت ختم نہیں کرنی پڑتی، یہ آلریڈی ساکن ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر تو قتل لام، لام ساکن حالت میں ہے، چاہے آپ یہاں ملا کر پڑھیں، وصلن اسے پڑھیں، یا پھر آپ اسے وقفن پڑھیں، دونوں صورتوں میں یہاں یہ ساکن ہی رہے گا لام۔ تو جس کا وقف اور وصل ایک ہی ہو، اسکان میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس کا وقف اور وصل جو ہے وہ الگ الگ ہو، یعنی آپ وصل میں حرکت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں اور وقف میں آپ اسے حرکت کو ختم کر کے ساکن کر کے پڑھ رہے ہوں۔ سکون میں کیا ہوگا کہ وقف اور وصل اس کا بالکل سیم ہوگا، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی فرق نہیں ہوگا، جیسا آپ وصل میں پڑھیں گے ویسا ہی آپ بالکل اسے وقف میں پڑھیں گے۔ وقف بالاسکان کا جو سکون ہوتا ہے وہ سکون عارضی ہوتا ہے، وقف بالسکون کا جو سکون ہوگا یہ سکون اصلی ہوتا ہے۔ اصلی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل چیز ہے، یعنی اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، کوئی چینجنگ اس میں نہیں ہوتی، وہ ہر صورت میں ہر حالت میں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ عارضی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کبھی ہو اور کبھی نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو وقف بالسکون میں جزم کی علامت ہوگی یہ باقاعدہ لکھی بھی نظر آتی ہے، اور جہاں ہم وقف بالاسکان کر رہے ہوتے ہیں وہاں کبھی بھی جزم کی علامت لکھی بھی نظر نہیں آئے گی، اس کے اوپر حرکت نظر آئے گی، اور پڑھتے وقت ہم اسے ساکن کریں گے، ساکن لکھا ہوا ہمیں کبھی نظر نہیں آئے گا۔ تو سکون کی سب سے بڑی پہچان یہ بھی ہوئی کہ آپ کو یہ لکھا ہوا باقاعدہ جزم کی صورت میں محسوس ہوگا۔ تو اگر کلمے کے آخر میں یہ جزم کی علامت موجود ہو تو ایسی صورت میں اس کا وقف وقف بالسکون کہلاتا ہے۔ گویا کہ ہم 3 وقوف پڑھ چکے ہیں، نمبر 1 وقف بالاسکان، نمبر 2 وقف بالابدال، اور نمبر 3 وقف بالسکون۔ اس کے علاوہ اگر را ساکن ہو تو اسے کیسا پڑھنا ہے؟
کیونکہ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، ان سب کے متعلق آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان تمام را کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اب ساکن را کو کیسے ادا کرنا ہے؟ ساکن را جو ہے پچھلے حرف کی حرکت کی محتاج ہوتی ہے۔ جب وہ پچھلے حرف کی حرکت کے ساتھ ملائی جائے گی تو را کو پر کب کرنا ہے اور باریک کب کرنا ہے، یہ اس حرکت کو دیکھا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ را کے اوپر زبر پیش، دو زبر یا دو پیش ہوں تو ایسی صورت میں را پر ادا کی جاتی ہے، اور زیر یا دو زیر ہو تو را باریک ہوتی ہے۔ جزم کی حالت میں بھی اب یہ دیکھنا ہوگا کہ را سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو ایسی ساکن را کو پر ادا کریں گے، اور اگر را ساکن سے پہلے زیر ہو تو ایسی را کو باریک ادا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ 29 حروف ہجا میں ایک لفظ ایسا ہے جو ساکن حالت میں اگر آ جائے تو ساکن حروف باقی حروفوں کی طرح اس کی آواز بھی اپنے مخرج میں رکے گی، لیکن وہ جھٹکے کے ساتھ رکے گی، اور وہ ہے ساکن حمزہ۔ یعنی ساکن حمزہ کو جب آپ پڑھیں گے تو عام حروفوں کی طرح نہیں پڑھیں گے، جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں اس، اس، از، اح، نرمی سے آرام سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ جب ساکن ہوگا اس کو آپ نے جھٹکا دینا ہوگا، ا، ای، او، ہلانا نہیں ہے، صرف جھٹکا دینا ہے۔ ساکن حمزہ یعنی آواز اس کے مخرج میں رکے گی، اسے ہلانا نہیں ہے، اور آواز کو روکنا بھی ایسے ہے کہ اس میں باقاعدہ جھٹکا محسوس ہو۔ تو یہ تھا جزم کا تعارف۔ مختصراً یہ کہ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، اپنے سے پہلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے، اور ساکن حرف کی آواز اس کے مخرج میں رک جاتی ہے۔ 29 حروف ہجا میں سے 5 حروف ایسے ہیں جن کی آواز مخرج میں رکے گی نہیں بلکہ پلٹ کر واپس آئے گی۔ انہی 5 حروف کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے۔ قلقلہ کرتے وقت 3 طرح کی غلطیوں سے بچنا ہوگا۔ نمبر 1، حرکت کا اضافہ نہ ہو، یعنی زبر زیر پیش کسی کی طرف آواز مائل نہ ہو۔ نمبر 2، سختی کے ساتھ قلقلہ نہ ہو، اور نمبر 3، حروف قلقلہ میں سے با، جیم، دال کے ساتھ حرف ہا کا اضافہ ہو جاتا ہے، وہ نہ ہو۔ اگر حروف قلقلہ کلمے کے درمیان میں ہے تو قلقلہ صغرا کہلاتا ہے، اگر یہ کلمے کے آخر میں ساکن حالت میں ہے تو قلقلہ کبرا کہلاتا ہے، اور اگر یہ ساکن حالت میں نہیں ہے، مشدد حالت میں ہے، تو ایسا قلقلہ قلقلہ اکبر کہلاتا ہے۔ را ساکن اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کو پر ادا کریں گے، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو ایسی را کو باریک ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ 29 حروف ہجا میں سے حمزہ میں اس ساکن حمزہ میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آواز کو روکنا ہے، لیکن جھٹکے کے ساتھ روکنا ہے۔ اگر یہ جزم کی علامت یعنی ساکن حرف کلمے کے آخر میں ہو تو ایسی صورت میں یہاں کیا جانے والا وقف وقف بالسکون کہلائے گا۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو کیجیے۔